اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سبق پہ اپنی پہلی تختی مکمل کر لی تھی، یا تک، الف سے یا تک۔ اب ہم اسی تختی کے چند اہم چیزیں دہرا لیتے ہیں، اہم باتیں دہرا لیتے ہیں، اہم حروف جس کی ادائیگی ہمارے لیے ہمیشہ مشکل رہتی ہے۔ ثا، حا، ذال، صاد، ضاد، ظا، عین، قاف، کاف، واو۔ یہاں پہ واو، یہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ او کی شکل میں آپ کے ہونٹ گول رہیں گے، واو نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا واو، یہ واو نہیں ہے، واو، ٹھیک ہے، واو، اس طرح۔ اب یہ ہماری تختی مکمل ہو گئی، اب ہم اپنی دوسری تختی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ متفرق مشق ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان میں اسی طرح حروف کی پہچان کرائی گئی ہے، ان کے مخصوص آواز۔ پہلی والی تختی میں بالترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ الف سے لے کے یہ تک لکھا گیا تھا، یہاں حروف کی پہچان ہے کہ آپ ان حروف کو کیسے اٹھائیں گی۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین، حا، حمزہ ہا، دونوں کی آواز سینے میں گونجتی ہے، سینے سے ایسے دباؤ پڑتا ہے سینے پہ، حمزہ ہا۔ اور یہ حلق، زبان کا پچھلا حصہ تالو کے ساتھ لگتے ہوئے، عین، اسی طرح حا، اسی طرح غین، خا، قاف، موٹا کر کے قاف، کاف۔ اب آپ غور سے دیکھیے گا، ان کو جب آپ اکٹھے پڑھیں گی، ان کو دونوں کو ایک ہی ڈبی کے اندر اسی لیے رکھا گیا ہے، ایک ہی خانے میں، کہ ان کی آواز کہاں سے نکلتی ہے اور کیسے گونجتی ہے، یہ اس ایک ہی خانے میں رکھنے کا مقصد یہی ہے۔ ان دونوں کا بھی وہی، ان دونوں کا بھی وہی ہے، اور یہ بھی وہی ہے۔ ان کی پہچان، اور اصل میں دونوں کی آوازوں کا پہچان بھی ہے، شکلیں بھی ہیں کہ پہچان سکیں۔ ہماری جو آبادی ہے وہ زیادہ تر پڑھی لکھی نہیں ہے، خاص طور پہ ہمارے گاؤں کے علاقوں میں، تو وہاں پہ شرح تناسب جو ہے تعلیم کا وہ بہت ہی کم ہے۔ الحمدللہ اب تو وہ جگہ جگہ اسکول کھل گئے ہیں، اگر نہیں بھی کھلے ہیں تو گھروں میں تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ فا تک آپ کو پہچان کرائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے میں پڑھتی ہوں اسی طرح آپ میرے ساتھ الفاظ کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، یہاں پہ اپنی زبان کی حالت آپ نے نوٹ کرنی ہے، یہ خانوں میں جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں اس میں زبان کی حالت نوٹ کرنی ہے کہ وہ کہاں سے نکل رہی ہے۔ جیم، شین، یا، ہم نے شین اور جیم کو جہاں چھوڑا وہاں سے یا نکلتا ہے، وہیں سے یہاں یا کو اٹھایا جاتا ہے۔ جہاں جیم کو ہم چھوڑتے ہیں، شین کو چھوڑتے ہیں، وہیں سے یا کو اٹھاتے ہیں۔ جیم، شین، یا، ضاد۔ یہاں ایسی حالت ہوتی ہے زبان کی کہ زبان کے جو کنارے ہیں وہ اوپر کے جبڑوں کے ساتھ کوئی ایک کنارہ، زبان کا ایک کنارہ، اس سے یہ لفظ بالکل صحیح طریقے سے واضح ہو جاتا ہے، نکل آتا ہے کوشش کرنے سے، اور یہ موٹا بھی ہوتا ہے۔
ضاد، لام، نون، را. یہاں بھی زبان کی حالت ایک جیسی ہے. لام، نون، را، تا، دال، طا. دیکھیے گا تینوں حروف کے کہاں سے نکل رہے ہیں، زبان کی حالت کہاں ہے. تا، جیسے سا پڑا تھا، یہ بالکل زبان کی نوک سامنے کے اوپر نیچے کے دانتوں کے ساتھ. تا، دال، طا. یہاں پہ اس کو موٹا کریں گے. یہ باریک حرف ہے، یہ موٹا حرف ہے ضاد کی طرح. ٹھیک ہو گیا. تا، دال، طا. ثا. وہی زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے بیچ میں رکھ کے تو یہ آرام سے ادا ہو جاتا ہے. آپ رکھتے ہوئے زبان کو نکالے نا تو پھر یہ ادا بڑی آسانی سے ہو جائے گا. ثا، ذال، ظا. طا کی طرح اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، ذال کی طرح نہیں، تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو. ذال، ظا. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے رکھ کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. ظا، اور تھوڑا سا منہ کا جو شیپ ہوتا ہے وہ او کی شکل میں آ جاتا ہے. ذال، ظا، زا. یہ جو حروف ہیں یہ سیٹی والے حروف اور سختی والے حروف ہیں، سختی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. زا، سین، صاد. یہ دیکھیں اوپر نیچے ان تینوں کو اوپر نیچے رکھا گیا ہے تاکہ ان کا آواز جو ہے وہ موٹائی جو ہے وہ ظاہر ہو، واضح ہو. صاد، سین جیسی سیٹی کی آواز آئے گی صاد، لیکن اس کو او کی شیپ میں ہونٹوں کو رکھتے ہوئے تھوڑا سا ہونٹوں کی شیپ او کی طرح ہو جائے گی تو یہ ادا ہو جائے گا. با، میم، واو، فا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آج کا سبق. انشاءاللہ اگلا سبق اگلی باری. اور یہ جو اتنا وقفہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو پریکٹس کریں، اس کو ہمیشہ گھر میں قاعدہ رکھیں، اس کو اکیلے میں بیٹھ کے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی دیکھتی رہیں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا قاعدہ پکا ہو جائے، تجوید اسی کے ساتھ آپ کی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ حروف کو اسی طریقے سے اٹھانے کی کوشش کریں گی تو آگے چل کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی اور حروف کو بھی پہچان بھی لیں گی اور ساتھ ساتھ ان کو اٹھانے کی بھی کوشش کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.